فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں ہم زندگی کے روزمرہ کے مسائل، معاملات، خوشی غمی میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا ہے تو یاد رکھیے، جب رشتے کرنے ہوں تب بھی نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے فرامین کو سامنے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب تمہارے پاس کوئی خطبہ بھیجے، منگنی کا پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی رشتہ آپ سے طلب کرنا چاہے، وہ من ترضون دینہ، تم لوگ اس کے دین سے بھی راضی ہو اور اسی طرح تم اس کے اخلاق سے بھی راضی ہو، تمہیں اس کا اخلاق پسند ہے اور اس کا دین، یہ دو چیزیں دیکھنی ہے۔ اگر دین اس کا ٹھیک ہے، دین ٹھیک نہ ہوا تو دین کا نقصان، دین ٹھیک ہے تو پھر اخلاق دیکھنا ہے، اخلاق بھی اس کا ٹھیک ہے۔ ان دو چیزوں کے بعد فرق کیا کرو، فزوجوہ، پھر اس کو شادی کر دو۔ یہ دو چیزیں، اگر یہ ایک چیز ہے دوسری نہیں تو پھر بھی نقصان ہے۔ اگر اس دلہے کا یا دلہن کا دین ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے تو پھر نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کن فتنۃ و فساد عریض، کہ پھر فتنہ ہوگا، وفساد عریض کثیر، بہت زیادہ فساد برپا ہوگا۔ کیوں؟ پھر اسی وجہ سے جب رشتے بیٹھ جائیں گے ہم لوگ بڑی بڑی ڈیمانڈوں کو دیکھیں گے، اخلاق نہیں دیکھیں گے، دین نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے بینک بیلنس، ہم دیکھیں گے اس کی جاب کیسی ہے، ہم دیکھیں گے اس کا قد و قامت، جسامت، پتہ نہیں کتنی ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سپیشل اب آرڈر پہ انسان تیار کروانا پڑے گا۔ تو عزیز بھائیو، شریعت نے ہمیں دو چیزیں بتلائی ہیں، اخلاق دیکھو، دین دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ مال کتنا ہے، اس کی زمین کتنا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ اگر یہ سب تمہاری شرائط کے مطابق تمہیں مل جائیں لیکن بعد میں کچھ نہ بنے، پھر نہ وہ مال رہے، پھر بے شک اسے بھیک مانگنی پڑ جائے، تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی گارنٹی لے کے رکھی ہے کہ بعد میں یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی؟ پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنکح المرأۃ باربع، عورت چار چیزوں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، وہ جمالہا بمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، بعض لوگ اس کے جمال کو دیکھ کر، بعض لوگ اس کے حسب کو دیکھ کر، نسب کو دیکھ کر، اور بعض لوگ اس کے دین کو دیکھ کر۔ تو فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دینی ہے، باقی چیزیں بعد میں، پہلے دین کو ترجیح دینا ہے۔ آج اللہ اکبر کبیرہ، یہ المیہ ہے کہ کتنے رشتے لاکھوں کی تعداد میں مسلم ممالک کے اندر رشتے بیٹھے، صرف اس بنیاد پہ لوگ نہیں لیتا کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس جائیداد نہیں۔ جو چیزیں تم اس لڑکی والوں میں دیکھ رہے ہو کہ اس کو اتنا مال ساتھ آنا چاہیے، جہیز آنا چاہیے، جب اپنی لڑکی دینی ہوتی ہے تو اس وقت وہ کیا ہوگا؟ دوسروں کا یہ جی تعامل، یہ تو اللہ اکبر سسرال پھر تانے دیتے ہیں کہ یہ لڑکی لائی کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، یہ جہیز جیسی گندی لعنت، اور اس پہ ایک دلیل دے جاتی ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو اس وقت بھی آپ نے چکی اور اس طرح کے کچھ ضرورت کے برتن گھر میں بھیجے تھے۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیو ذرا دیکھو تو صحیح، وہ کیسے، کس کے مال سے خریدا گیا تھا۔ ایسے نہیں نسبت کر دینی جھوٹ کی نبی علیہ السلام کی طرف، ایسے نہیں تہمت اور الزام لگا دینا۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر گئے حضرت علی کے پاس کہ رشتہ آپ کا اوکے ہو گیا ہے، لہذا اب تیاری کرنی ہے، کچھ مال، صرف ایک گھوڑا، صرف ایک تلوار، صرف ایک زرہ تھی۔ کہنے لگے چلو تلوار اور گھوڑا رہنے دیں، یہ زرہ ہے، اس کو بیچنا ہے، کون لے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور انہوں نے بڑی قیمت اس کی لگائی، زرہ بیچی گئی۔ بے شک بعد میں انہوں نے زرہ تحفے میں دے دی۔ یہ زرہ کس کی تھی؟ یہ دلہے کی تھی، یہ خامد کی تھی، خامد کا مال تھا۔ حضرت علی نے زرہ بیچی اور اسی پیسوں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے مل کے جا کے جو ضرورت کا سامان تھا وہ خریدا، نہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جیب سے خرید کے دیا تھا۔ یہ الٹا دلیل ان کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندے، خامد کی ذمہ داری ہے نہ کہ لڑکی کی ذمہ داری ہے، گھر کی ضرورت کی چیزیں خامد لے کے آئے۔ اسی وجہ سے آج ہزاروں رشتے بیٹھے ہیں، وہ غریب بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں، بیچارہ ان کا سہارا بننے کی بجائے ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، جاہلانہ رسمیں ان پر مسلط کی جاتی ہیں۔ عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام کی
سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے بہت کچھ ملتا ہے کہ ایک لوہے کے چھلے پر بھی، کڑے پر بھی، ایک لوہے کے ایک چھوٹے سے سکے پر بھی آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس ہے لے آ۔ فرمانے لگا صحابی وہ بھی میرے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا چند آیات یہ سکھلا دینا قرآن کی، یہی حق مار ہو جائے گا۔ آج ہم نے اتنی بڑی ڈیمانڈیں لگا کے رکھ دی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی، اللہ ہمیں اس سے بچنے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب۔